اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 کل بھی پڑھی گئی تھی، اور آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کا اصل قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا قصہ تو یہ بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ان کی عمر کم تھی، اس کم عمری میں انہوں نے اتنا بڑا خواب دیکھا، تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس کا ذکر کیا۔ تو پہلی آیت کریمہ میں تو خواب کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے کہ ابا حضور، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند، سورج یہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ خواب کو بیان مت کرنا، کسی کے سامنے خواب کو بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اس خواب کو سن کر، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے، اس کی گہرائی میں چلے گئے، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ خواب بڑے ہی اعلیٰ پیمانے کا خواب ہے، آگے چل کر کے تخت و تاج، نبوت، سلطنت سب کچھ ملنے والی ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اچھا دیکھیے، 11 ستارے، 11 ستارے سے کیا مراد ہے؟ 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے اور تھے، ایک ماں سے 10 بھائی اور ایک ماں سے 2 بھائی۔ 2 بھائی میں ان کے ایک سگے بھائی بنیامین تھے اور 10 بھائی دوسری ماں سے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین جو ان کے سگے بھائی تھے، ان کے بارے میں تو یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ سازش میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن جس کی کثرت ہوگی، جو دباؤ ڈالے گا، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بچے ہیں، نادان ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنیامین بھی اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جو ہے سازش میں شریک ہو جائے۔ تو 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، چاند سورج سے مراد ماں باپ ہیں، کہ آگے چل کر کے 11 بھائی اور چاند سورج یعنی ماں باپ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے خواب کے تعلق سے کچھ اہم آداب بیان کیے تھے کہ خواب کو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہوشیار ہو، دانا ہو، علم والا ہو، بزرگ ہو، ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ خواب کے تعلق سے میں کچھ واقعات ذہن میں آئے ہیں، ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں ایسے بھی افراد گزرے ہیں جنہوں نے خواب کی تعبیر سے متعلق کتاب لکھی ہے۔ جیسے کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں بڑی بڑی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر خواب بتانے کی تعبیروں کے آداب بیان کیے گئے، کیا خواب دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، باضابطہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ان کے کچھ واقعات میں بیان کرتا ہوں کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا۔ جو آدمی تعبیر بتاتا ہے اس کی تعبیر بالکل صحیح ہو جاتی ہے، اس لیے ہر خاص و عام کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، آگ دہک رہی ہے، شعلہ بھڑک رہا ہے۔ یہ خواب دیکھا، اور یہ موسم کیا تھا؟ سردی کا موسم تھا۔ سردی کے موسم میں یہ خواب دیکھنے والے نے سردی کے موسم میں خواب دیکھا، آ کر کے بیان کیا، صاحب میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
تم اپنے گھر میں جاؤ، چارپائی کے نیچے کھودو زمین، اس کے اندر سے تم کو خزانہ ملے گا۔ چنانچہ وہ صاحب آئے، انہوں نے چارپائی کے نیچے زمین کھودی تو بہت بڑا خزانہ نکلا چارپائی کے نیچے، بڑا خوش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ایک اور آدمی نے خواب دیکھا گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم کا یہ خواب ہے، دوسرے آدمی نے گرمی کے موسم میں خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ دہک رہی ہے، انگارے دہک رہے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر کے یہ سوچ کر کے کہ ان کو خزانہ ملا ہے تو مجھ کو بھی خزانہ ملے گا، یہ سوچ کر کے علامہ ابن سیرین کے سامنے اس خواب کو بیان کیا کہ صاحب میں نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جلدی سے جاؤ، اپنے گھر کے مال و اسباب کو نکال لو، بیوی بچوں کو باہر کر لو، جو سامان ہے سب باہر کر لو، تمہارا گھر ابھی گرنے والا ہے، منہدم ہونے والا ہے۔ وہ صاحب آئے، آ کر کے فوراً اپنے گھر کے بیوی بچوں کو مال و اسباب کو نکال کر کے باہر کر دیا، اور وہ گھر دھڑام سے زمین پر آ کر کے گر گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کیا صاحب، ایک آدمی نے وہی خواب دیکھا تو آپ نے اس کو خزانہ دلا دیا، اور ایک آدمی نے وہی خواب دیکھا تو آپ نے اس کے گھر کو گرا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے آدمی نے خواب سردی کے موسم میں دیکھا تھا، سردی کے موسم میں چارپائی کے نیچے آگ کا دیکھنا، انگارے کا دیکھنا، یہ خیر و برکت کی علامت ہے، اور گرمی کے موسم میں آگ کا چارپائی کے نیچے دیکھنا یہ جو ہے خیر و برکت کی علامت نہیں ہے۔ تو میں نے دونوں خوابوں میں یہ فرق کیا کہ ایک تو سردی کے موسم میں دیکھا گیا جو خیر و برکت کا باعث ہوا، اور دوسرا جو ہے گرمی کے موسم میں دیکھا گیا۔ گرمی کے موسم میں خواب اس قسم کا دیکھنا یہ بہتر خواب نہیں ہوتا، تو میں نے کہا کہ جلدی گھر سے سامان نکالو، بیوی بچوں کو نکالو، تمہارا گھر ابھی گرنے والا ہے۔ ایک واقعہ جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس کو کتاب کے اندر بیان کیا گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک کے بارے میں آپ جانتے ہیں 4 اماموں میں ایک امام یہ بھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان کے ماننے والے بھی لاکھوں دنیا میں ہیں، ان کا مسلک بھی دنیا میں چلتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی نیک پارسا بزرگ امام گزرے ہیں، یہ مدینے کا قیام انہوں نے کر رکھا تھا۔ ان کی دلی خواہش اور طبعی خواہش یہ تھی کہ مدینے میں میری موت آئے، مدینے کی زمین کا میں خاک و پیمند بنوں، مدینے کی زمین مجھ کو قبول کر لے۔ اس کے لیے یہ مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں میں باہر جاؤں اور مجھ کو موت آ جائے۔ تو ان کی خواہش یہ تھی، یہاں تک کہ نفلی حج بھی یہ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے، کیونکہ حج کرنے کے لیے مکہ آنا ضروری ہے، عرفات آنا ضروری ہے، عرفات کا میدان مکے میں ہے، تو یہ نکلتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، عالیشان دربار لگا ہوا ہے،